بندہ مومن اور مسلمان اسے ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس شعور کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ کوئی ایسا برا عمل اس کی زندگی میں نہ رہے کہ جس کی معافی انسان اس دنیا میں نہ لے سکے اور وہ ایسا چمٹ جائے کہ دوزخ کی آگ کے بغیر وہ وجود سے نکلے ہی نہ اور ختم نہ ہو۔ گناہ اور غلطیاں تو ہم کرتے ہیں، خطا کار ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، اس کی نوازش ہے کہ ہم زندہ رہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے عذاب سے، مختلف طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، ہمارے اعمال یقیناً ایسے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ سخت ناپسند ہے۔ ان میں سے 3 گناہ اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن جب اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوگا تو ان لوگوں سے اللہ کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، یعنی ان کو دھتکار دیا جائے گا اور دور کر دیا جائے گا۔ ولا ينظر الیہم، اللہ نظر رحمت سے نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ دیکھ کے مسکرائے گا، ہنسے گا، تو اللہ کے نظر رحمت سے دیکھنے سے ہی ان کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی اور ان کا معاملہ جو ہے وہ آگے صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ بد نصیب ایسے ہیں ولا ينظر الیہم، اللہ نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، انہیں گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے ہمارے اوپر، ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں کچھ اس سے دھل جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں کچھ اس سے دھل جاتے ہیں، تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں کچھ اس سے دھل جاتے ہیں، بندہ بیمار ہوتا ہے تو کئی گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مٹا دیتا ہے۔ پھر قبر میں انسان، موت کی سختیاں ہیں، قبر ہے، حشر ہے، پھر یہ سارے مرحلے بندہ مسلمان جو ہے بشرطے کہ شرک نہ ہو اس کی عمل کے اندر، تو یہ مرحلے جو ہیں یہ اگرچہ بڑے کٹھن ہیں لیکن مسلمان کے لیے یہ اس کو پاک صاف کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب حساب دینے کے لیے انسان اللہ کے سامنے پہنچے گا تو بہت سارے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ لیکن یہ بد نصیب ایسے لوگ ہیں ولا یزکیہم، ان کے گناہ دھلیں گے بھی نہیں، اللہ ان کو پاک صاف نہیں کرے گا، ان کو صرف جہنم کی آگ ہی پاک صاف کرے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور عام عذاب بھی نہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شیخ زان، پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا بدکار۔ بدکاری ہر عمر کے حصے میں گناہ ہے اور بڑا سخت گناہ ہے، لیکن بوڑھا زانی جو ہے کہ انسان کی عمر ڈھل گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں اور اب اس کی شہوات کا بھی جو ہے وہ سلسلہ نہیں رہا ہے، تو اب اگر کوئی شخص زناکاری کرتا ہے بڑھاپے کی عمر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس شخص سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو بدکاری تو ہر عمر میں گناہ ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائیں، اس کی عمر ڈھل جائے تو اسے شرم و حیا جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ کرنی چاہیے۔ فرمایا بوڑھا ہو کے اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جہنم کی آگ ہی اس کے گناہوں کو دھوئے گی۔ اور دوسرا فرمایا ملک کذاب، کوئی غریب آدمی کئی دفعہ جھوٹ بول لیتا ہے کسی کے ڈر سے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، لیکن فرمایا ہو وقت کا حاکم اور اللہ نے اسے سارے وسائل دیے ہوں، کسی کا ڈر خوف نہ ہو، پھر بھی جھوٹ بولے، یعنی بادشاہ ہو کے، حاکم ہو کے جھوٹ بولے، ایسے شخص سے بھی اللہ رب العزت سخت نفرت کرتے ہیں اور ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ
کلام نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے. یعنی کچھ اسباب ہوتے ہیں، کئی دفعہ کوئی بندہ مجبور ہوتا ہے، اس گناہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. لیکن جو شخص حاکم ہے، عہدے پہ بیٹھا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، محکمے کا سربراہ ہے یا جو ہے وہ ریاست کا حاکم ہے، اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العزت نہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کے گناہ دھوئے گا اللہ رب العزت، بلکہ وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائل مستکبر، فقیر ہو کے بندہ تکبر کرے. ایک بندے کے پاس تکبر کے اسباب ہیں، اس کے پاس وسائل ہے، مال ہے، عہدہ ہے، تکبر اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے اور اس کے لیے بھی سخت گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے دوزخ کا ایک خاص حصہ مقرر کیا ہے، اور اس دوزخ کا نام ہے بولس، جس میں متکبرین کو عذاب دیا جائے گا. اور یہ سخت ترین جو ہے نار الانیار، آگوں کی آگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے اندر جلائی جائے گی، اس کے اندر متکبرین کو ڈالا جائے گا. لیکن جو فقیر ہو کے جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے تکبر کرنے کے، جس کے پاس تکبر کرنے کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے، وہ شخص اگر تکبر کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. بھائیوں کئی دفعہ یوں ہوتا ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، یہ ایسے بسا اوقات گناہ انسان کی زندگی میں در آتے ہیں اور انسان کو احساس اور ادراک بھی نہیں ہوتا، زندگی بھر انسان ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ اپنی صفائی کرتا رہے. یہ صفائی کا عمل جو ہے نا، تطہیر کا عمل، یہ جاری رہنا چاہیے. نفس امارہ کے ساتھ جنگ، شیطان کے ساتھ یہ جنگ ایک مسلمان جو ہے وہ زندگی بھر اسے کرتے رہنا چاہیے اور اپنی خامیاں تلاش کر کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.